الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ گزشتہ جمعرات آپ کے سامنے یہ عنوان پیش کیا گیا تھا کہ ہم اپنی عبادتوں کو مقبول کیسے بنائیں۔ عبادت تو کی جاتی ہے، خدمات بھی کی جاتی ہیں، لیکن یہ عبادات اور ہماری خدمات اللہ کے دربار میں قابل قبول کیسے بنے؟ اس لیے کہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے۔ عبادت کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے نزدیک عبادت مقبول نہ ہو جائے۔ اگر ایک بندہ پوری زندگی عبادت کرتا رہا، خدمات انجام دیتا رہا، بہت نیکیاں اور طاعات بجا لاتا رہا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے منظور نہیں اور میرے دربار میں مقبول نہیں، تو اس آدمی کی پوری زندگی اکارت گئی، بیکار گئی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو ایک بات بھی پسند آ گئی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، تو اس آدمی کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اس لیے اس بات کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری عبادات اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں۔ طاعت پر طاعت بجا لانا، نیکیوں پر نیکی کرتے چلے جانا، یہ اچھا کام تو ہے، لیکن اسی وقت جب اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے عبادت مقبول ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات تو تھی اخلاص، کہ آدمی جو کام بھی کرے، جو عبادت بھی کرے، جو طاعت بھی کرے، جو خدمت بھی کرے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی اور مقصود اس کا نہ ہو۔ لیکن ہے بہت کٹھن مرحلہ۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اچھائیوں میں سے سب سے اخیر میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اور دل میں آتی ہے وہ اخلاص ہے، اور انسان کے اندر کی برائیوں میں سے جو سب سے اخیر میں نکلتی ہے وہ تکبر ہے۔ اس پر غور کیجئے، جملے پر بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری، بہت قابل توجہ، بہت قابل لحاظ۔ اچھائیاں تو بہت ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے، انابت ہے، توجہ الی اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ سب نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، لیکن سب سے اخیر میں حاصل جو ہوتی ہے وہ ہے اخلاص والی بات۔ جلدی نہیں حاصل ہوتی۔ معلوم ہوا کہ بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بڑے مجاہدات کرنے پڑیں گے، بڑی ریاضات کرنی پڑیں گی، اس کے بعد جا کر اخیر میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے آدمی۔ اور جو برائیاں ہیں، برائیاں بھی بہت، کیا کیا برائیاں انسان کے پاس، لیکن ان برائیوں کو نکالتے 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 آدمی جب محنت کرتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں سب سے اخیر میں نکلنے والی چیز تکبر ہے۔ تو اس لیے ان 2 چیزوں پر تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، تکبر کے نکالنے پر، اخلاص کے داخل کرنے پر۔ تو اس پر میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اخلاص پر محنت کی جائے، اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے معنی ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، ہماری نگاہ میں کوئی اور نہ ہو، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، دنیا کی کوئی چیز،
مال دولت شہرت ناموری عزت وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو، ان میں سے ہمارا مقصود کچھ نہ ہو، صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو اور وہ مجھ کو قبول کر لے۔ اس کے سوا اگر کوئی اور مقصود بنا لیا گیا تو عبادت کے قبول ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، خدمت کے قبول ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، جیسے کہ احادیث کی روشنی میں گزشتہ ہفتے عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ ہے اخلاص کی تعریف کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ اگر کوئی اور دل میں آ جائے یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ البتہ یہاں پر ایک دو باتیں اس سلسلے میں خاص طور پر سالکین حضرات کی ضرورت کی عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اخلاص کی تعریف ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے ریاکاری، اور ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو مقصود بنا کر کام کرنا، چاہے کوئی شخص ہو چاہے کوئی چیز ہو، وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو کہ بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، کسی اور چیز کو مقصود بنا کر کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنی ہے سالکین حضرات کے لیے کہ بعض وقت اخلاص ہوتا ہے آدمی میں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور بیچارہ پریشان حال، وہ اس طریقے پر کہ نماز پڑھتا ہے یا اور کوئی عبادت کرتا ہے، اب کسی آدمی نے اسے دیکھ لیا تو اس کا دل یہاں سے کہتا ہے او ہو میرا تو سارا اخلاص غارت ہو گیا، یہ تو پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے لیکن ایک آدمی اس کو دیکھ لیا، دیکھنے پر اس کا دل اندر سے اب یہ کہہ رہا ہے کہ تیری عبادت بیکار ہو گئی اس لیے کہ تیرے اندر سے اخلاص چلا گیا۔ یہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے اخلاص نہیں گیا لیکن آدمی کو خامخواہ وسوسہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ اخلاص کی تعریف اور ریاکاری کی تعریف ذہن میں رکھیں۔ اخلاص کی تعریف ہے اللہ کے لیے کام کرنا اور ریاکاری کی تعریف ہے غیر اللہ کے لیے کام کرنا۔ آپ جو کام شروع کیے تھے وہ کام اللہ کے لیے شروع کیے تھے یا اس کے لیے شروع کیے تھے؟ اللہ کے لیے۔ بیچ میں وہ آ کے ہم کو دیکھا تو وہ ہم کو دیکھا ہم اس کو نہیں دیکھے، ہے نا؟ ریاکاری یہ ہے دوسرے کو دکھانا، دوسرے کے لیے کرنا، لیکن ایک آدمی اللہ کے لیے عبادت شروع کیا، بیچ میں کوئی آدمی آیا اور گیا اور دیکھ لیا تو اس سے ہمارے اخلاص میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض سالکین حضرات بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اس نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے دیکھ لیا، اس نے تجھے دیکھا تو نے تو اسے نہیں دیکھا، اس لیے پریشانی کی کیا بات؟ اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ بھی بھیڑ رکھا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز کے دوران کوئی صاحب وہاں پر آ گئے اور ان کو اس حالت میں یعنی نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک خوشی سی ہونے لگی، اندر سے ایک خوشی سی ہونے لگی، اس پر ان کو شبہ ہو گیا، ارے اس آدمی کے دیکھنے پر میرے دل میں یہ خوشی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ شاید اخلاص کے خلاف ہے، یہ ریاکاری ہو گئی ہے۔ اس لیے بہت پریشان ہوئے، پریشان ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک صحابی درمیان میں گھس آئے اور ان کے آنے پر میرے دل میں ایک قسم کی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اب یہ خوشی کا ہونا میں سمجھ رہا ہوں کہ میری نماز کو ہلاک کرنے والی چیز ہے اور مجھے جو ہے اس سے ریاکاری کا شبہ ہو رہا ہے۔
اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، سالکین کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری عبادت پر ملنے والی آخرت کی خوشی میں سے دنیا میں اللہ نے جلدی سے تم کو خوشی دے دی ہے۔ آخرت میں تو ملنی تھی وہ خوشی، اس لیے کہ پڑھنے والا تو اللہ کو دکھانے پڑ رہا تھا، مخلوق کو دکھانے نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ اخلاص ہوا۔ اب ایک آدمی آ گیا اور دیکھ لیا اور اندر سے کچھ وہ غیر اختیاری طور پر خوشی ہوتی ہے، غیر اختیاری چیزوں پر پکڑ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں، یہ وہ بشرا ہے، یعنی وہ خوشخبری ہے، وہ بشارت ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی تھی، وہ اس خوشی میں سے اللہ نے تم کو دنیا میں تھوڑا سا دے دیا ہے، اس لیے کوئی فکر نہ کرو۔ تو ایک بات یہ کہنی تھی۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات جیسے کہ میں نے کہا بہت اخیر میں یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اخلاص سے عبادت کروں، لیکن کوئی نہ کوئی ادھر کی بات اس کے دل میں آ جاتی ہے، آتی ہے تو آدمی یہ کرتا ہے کہ عبادت چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کون عبادت کرے گا، کرنے سے کیا فائدہ، مجھے تو اخلاص نصیب نہیں ہو رہا ہے، ریاکاری ہی میرے دل میں پل رہی ہے، اب عبادت کرنے سے بھی کیا فائدہ ہوگا، جب دوزخ میں جلنا ہے پڑھ کر بھی تو بغیر پڑھے ہی جل لوں۔ یہ ہوتا ہے دل میں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب جلنا ہی ہے پڑھ کے کیوں جلوں، بغیر پڑھے ہی جل لوں۔ نعوذ باللہ، یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ایک بہت لطیف بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ سالک جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چلتا ہے تو شروع میں اس کو ایک دم سے یہ دولت تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن اسے عبادت چھوڑنی نہیں چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ کام پہلے عادت بنتا ہے، پہلے عادت بنتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کر عبادت، اور وہ عادت بننے سے پہلے وہ ریاکاری ہوتی ہے، پہلے ریاکاری اور پھر وہ عادت اور پھر عادت سے جا کر عبادت۔ لہذا جب بندہ شروع عبادت کرے گا تو ذرا ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، ان کا خیال اور ان کا خیال، اور کچھ دکھاوے کی کیفیت اور صورت آدمی کو ملے گی، پیدا ہوگی اس میں، اس سے کہ بندہ ہے اور ابھی آیا ہے، لنگڑ کے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ اب یہ لنگڑنے والا بندہ ایک دم کامل کہاں سے ہو جائے گا؟ اس لیے شروع میں تو اسے ادھر بھی جو ہے توجہ ہوتی ہے، ادھر بھی توجہ ہوتی ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ ایسی صورت میں اسے عبادت چھوڑنی نہیں چاہیے بلکہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آج کی ریاکاری چند دنوں کے بعد عادت بن جائے گی۔ عادت کا کیا معنی؟ پڑھتے اس سے انسیت ہو جائے گی، چھوڑنے جی نہیں چاہے گا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو اندر سے بے قراری ہو رہی ہے کہ بھئی نماز پڑھو۔ ذکر کا وقت آ گیا تو ذکر کی جو ہے طلب پیدا ہو گئی اور اندر سے اس کا دل بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ چلو ذکر کرو۔ یہ عادت بن گئی۔ اب عادت پر مسلسل لگا رہے گا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا مخلوق سے نگاہ ہٹ کر صرف اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ لہذا یہی ایک طریقہ ہے کہ آدمی لنگڑ کے ہی چلتا رہے، جب چلے گا تو ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت چھوڑ کر بیٹھ جانا عقل مندی بھی نہیں اور شریعت کا تقاضا بھی نہیں ہے، اس لیے کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر یہ اخلاص پیدا ہوگا۔ لہذا اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر شروع میں یہ محسوس نہ ہو تو بھی عبادت نہ چھوڑی جائے بلکہ برابر مسلسل کرتے چلے جائے۔ دوسری بات جو عبادت کو مقبول بنانے کی چیز ہے وہ ہے
آدمی کے اندر تواضع ہو. تواضع کے معنی عاجزی، انکساری، اپنے کو بے حقیقت سمجھنا. عبادت کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد، خدمات انجام دینے کے بعد، بہت طاعات بجا لانے کے بعد آدمی میں تکبر نہ پیدا ہو، ناز اور غرور نہ پیدا ہو، بلکہ اس کے بجائے اس کے اندر عاجزی، وہ تواضع، وہ انکساری پیدا ہو، اور یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ کہ مجھ کو ملی ہے اللہ کی توفیق ملی ہے. اگر اللہ مجھے توفیق نہ دیتا کہاں نماز پڑھ سکتا تھا، کہاں ذکر کر سکتا تھا، کہاں عبادت انجام دے سکتا تھا، کہاں خدمت کر سکتا تھا. اگر یہ مجھ کو توفیق ملی ہے تو اللہ کی توفیق ہے، اس لیے وہ اللہ کی توفیق پر شکر کرے گا اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. جس بندے نے عبادت کرنے کے بعد ناز اور نخرے اور فخر اور غرور میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، سمجھنا چاہیے کہ اس کی ساری عبادت بیکار چلی گئی. اس لیے کہ تواضع نہیں، عبادت کرنے کے بعد ناز نہیں نیاز چاہیے. عبادت انجام دینے کے بعد استکبار نہیں استغفار کرنی چاہیے. استکبار مانے تکبر، استغفار کے مانے اللہ کے سامنے عاجز ہو کر معافی کی درخواست کرنا. بہت سارے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ سے کہتے تھے اللہ میں نے نماز پڑھ کر گستاخی کر دی ہے، معاف کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا سجدہ تیرے شایان شان تھا نہیں کر سکا، جیسا رکوع تیرے شایان شان تھا نہیں کر سکا، اور تیرے لیے جو الفاظ اور القاب اور آداب بجا لانے چاہیے تھے وہ مجھ سے ممکن نہیں ہوا. اس لیے جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تو اس قابل ہے کہ اس کے اوپر پکڑ کر لی جائے. اس لیے اللہ گزارش کرتا ہوں کہ معاف فرما دی. اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. قرآن کریم کی 2 آیتیں بہت قابل غور. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کے مخصوص اور محبوب بندوں کا، اور اس کے اندر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ کے مخصوص بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ ان کے احوال کیا ہوتے ہیں؟ اس کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے میرے بندے ہیں کہ یہ رات بھر سجدے میں، رکوع میں، قیام میں کھڑے ہو کر میری عبادت انجام دیتے رہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم، اپنے پروردگار کے لیے رات گزارتے ہیں. کیسا؟ سجداً وقیاما، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. سوال یہ ہے کہ رات بھر تو عبادت کی، سجدہ کیا، رکوع کیا، تسبیح پڑھی، سجدے میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رات بھر عبادت انجام دینے کے بعد ان لوگوں کا یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دیجیے، اس کو ہم سے اٹھا لیجیے. یہ موقع تو بظاہر ایسا تھا کہ یہ اللہ کے بندے پوری رات عبادت کر کے یوں کہتے ہیں اللہ ہماری عبادت قبول کر لیجیے، اے اللہ ہمیں اس کے اوپر جنت عطا کر دیجیے، اے اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا کر دیجیے، جنت کی نعمتیں عطا کر دیجیے. بظاہر تقاضا تو یہ تھا، لیکن اللہ کہتے نہیں، یہ اللہ کے بندے ایسے بندے ہیں
رات بھر عبادت. یبیتون، باتا یبیتو کے معنی عربی میں آتے ہیں رات گزارنا، جس کو ہماری عام زبان کے اندر کہتے ہیں شب بیداری. مرکزوں میں ہوتی ہے شب بیداری. عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں. اللہ نے اس کو کہا یبیتون لربہم، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے شب بیداری کرتے ہیں. اور شب بیداری کیسے کرتے ہیں؟ سجدہ و قیاما، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر. ایسی عبادت، ایسی شب بیداری. اور جب صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. کیا مطلب ہوا؟ یہ عاجزی، یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے. اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہے، اپنی عبادتوں پر فخر نہیں ہے، اپنی عبادتوں پر اترانا نہیں ہے، اپنی عبادتوں پر ناز کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں نیاز ہی نیاز موجود ہے. دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور صبح میں استغفار پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، مطلب جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، تسبیح و تلاوت کرتے رہتے ہیں، دعاؤں میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں. یہ سب پوری رات کرتے ہیں. وبالاسحار، اور جب صبح ہوتی ہے، سحر کے معنی سحری کا وقت، سحری کا وقت تو صبح کا وقت ہوتا ہے. کہتے ہیں وبالاسحار، اور جب صبح ہوتی ہے یستغفرون، تو اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دیجئے. ارے نماز پڑھی، کیا معاف کرے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، شراب تو نہیں پی تھی، زنا تو نہیں کیا تھا، کسی کا لوٹا تو نہیں تھا، چوری اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. رات بھر تو عبادت کی ہے، رات بھر ریاضت کی ہے، رات بھر مجاہدہ کیا ہے. اب یہ صبح میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں ایک اور آیت ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ کہ ان کو دیا گیا اس کو ادا کرتے ہیں. طاقت دی ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو جو بھی کمالات دیے گئے ہیں، کہتے ہیں وہ جو کچھ کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مال ہے تو مال خرچ کرتے ہیں، قوت دی ہے تو عبادتوں میں لگاتے ہیں، دماغ اور دل دیا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں. یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اس حالت میں کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. فرمایا وقلوبهم وجلۃ، اس حالت میں کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں ڈر کے مارے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے، کون لوگ اس سے مراد ہیں؟ کیا وہ جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر دیا؟ حدیث ہے یہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے، کون لوگ اس آیت سے مراد ہیں؟ کیا ان لوگوں کا ذکر ہے جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول نہ ہو جائے، کہیں قبول نہ ہو، اس سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہ بندے
جن کی عبادت قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، یہ ایسے بندے ہیں عبادت، ریاضت، مجاہدہ، خدمت سب کرنے کے بعد وہ کامتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ناز نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، بلکہ نیاز والا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ گویا کہ تواضع اور عاجزی ایسے ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ناز کے بجائے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم نے جو کچھ کیا کوئی زیادہ بہتر بات ہم نے نہیں کی ہے، آپ کے شایع نشان نہیں کی ہے، اس لیے آپ ہم کو معاف کر دیجیے گا۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ عام طور پر شیطان اس راہ سے بہت بہکاتا ہے۔ عبادت کرنے والے کو ذرا سا تہجد پڑا، اس کے دماغ میں ڈال دیا تو جنید بغدادی ہو گیا ہے، ابھی تو تیرے ہاتھ سے کرامتیں صادر ہوگی، ابھی تو پانی پہ چلنے لگے گا اور دیکھ ہوا میں اڑنے لگے گا۔ ذرا سی عبادت پر اس کو فخر و غرور و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ ناز اور تکبر وہ چیز ہے جس سے کہ اس کی ساری عبادت بیکار چلی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مجدد الفسانی، جن کو کون نہیں جانتا، ان کے مکتوبات موجود ہیں 3 بڑی بڑی جلدوں میں، اور اس کے اندر ان کے خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے جو ہے شاگردوں کو لکھے ہیں، اپنے خلیفوں کو لکھے ہیں، یا اس زمانے کے بادشاہوں کے قریب رہنے والوں کو لکھے ہیں، امیروں کو لکھے ہیں، اور سارے خطوط اس کے اندر جمع کیے گئے، جو علم و معرفت کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ اسی کے اندر کسی صاحب کا ایک خط حضرت کے نام آیا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی نے اس کا جواب دیا ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں خط حضرت کو، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ کبھی تو بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، عبادت بہت کرتا ہوں، تہجد بالکل نہیں چھوٹتی، ذکر بہت ہوتا رہتا ہے، نمازوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور بڑے خشوع بڑے خضوع سے پڑھتا رہتا ہوں، عجیب کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں، اللہ سے دل ملا ہوا معلوم ہوتا ہے، آخرت کی فکر چھائی رہتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے ایسی صورتحال نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جب وہ پہلی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت دل لگتا ہے نمازوں میں، بڑا اہتمام ہوتا ہے نمازوں کا، بڑا اہتمام ہوتا ہے ذکر و تلاوت کا، تو ان دنوں میں میرا حال ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہوں، اور جب وہ کیفیت جا کر دوسری کیفیت آ جاتی ہے اور نمازوں میں کچھ کوتاہی ہونے لگتی ہے، ذکر چھوٹ جاتا ہے، تلاوت سے بھی جی چرانے لگتا ہوں، اور مختلف عبادات چھوڑ کر جو ہے کچھ الٹی سیدھی کرنے لگتا ہوں، تو اس وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اب اندر سے کہتا ہے تیرے سے نکما کوئی نہیں۔ یہ میری حالت، عبادت کیا تو وہ حالت آئی، اور عبادت چھوڑ دیا تو یہ حالت آئی۔ اب مجھے آپ اصلاحاً یہ بتائیں کہ ان کیفیات اور حالات میں میرے لیے کون سی صورت حال اچھی ہے؟ یہ سوال کرنے والا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے سوال کر رہا ہے۔ اگر کوئی غیر محقق ہوتا، وہ صاحب یہ کہتا بھئی عبادت کرن ٹھیک ہے، عبادت تو کی نہ تم نے، لیکن حضرت مجدد الفسانی اس کا جواب یہ دیتے ہیں تمہاری وہ پہلی کیفیت کہ عبادت کرنے کے بعد ناز میں مبتلا ہو گئے، اس سے ہزاروں ہزار درجے یہ حالت تمہاری بہتر ہے کہ عبادت چھوڑ کر اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ کچھ نہیں ہو۔ اس حالت سے تو یہ حالت تمہاری بہتر ہے۔
کہ آدمی عبادت کرے ناز میں مبتلا ہو، اس کے بجائے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی عبادت نہیں کر کے اپنے آپ کو مجرم و گنہگار سمجھنے لگے۔ آدمی نیکی کر کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، نیکی کر کر جبریل جیسا سمجھنے لگے، نیکی کر کر جنید اور بستامی سمجھنے لگے، اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی جو ہے کچھ الٹی سیدھی کر کے اپنے آپ کو مجرم گرداننے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سالکین کو، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو شیطان اس راہ سے بہکاتا ہے اور ان کی ساری عبادت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ حالانکہ ہمیں اللہ کی عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ کے پاس وہ مقبول ہو۔ لہذا معلوم ہوا مقبول کیسے ہوگی؟ اسی طریقے پر ہوگی کہ عجز ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، در راہ حق۔ ایک شعر فارسی کا میں لکھ کے لایا تھا سنانے کے لیے، یہ کس کا ہے مجھے تو معلوم نہیں، لیکن میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے بہت دنوں پہلے سے۔ ہاں، دری راہ حق عجز و مسکینیت، دری راہ حق عجز و مسکینیت، بے استطاعت و خیشتن بینیت۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس راستے میں عجز و مسکینی یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی نیکی کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں خیشتن بینیت، یعنی اپنے آپ کو دیکھنا، جس کا نام ہے عجب، اس کا نام ہے خود پسندی، جس کا نام ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا۔ بہ استطاعت و خیشتن بینیت، اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر سمجھنے لگا میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ فرمایا اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں عاجزی و انکساری و تواضع اختیار کی جائے۔ عاجزی کرے گا، عبادت اگر ذرا سی ٹوٹی پھوٹی کیسی بھی ہو گئی قبول ہو جائے گی۔ ہم جو کرتے ہیں عبادت ہو تو ٹوٹی پھوٹی ہوگی، اس لیے کہ خود جب ٹوٹے پھوٹے ہیں تو ہماری عبادت کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو ہوگی تو ویسے ہی ہوگی۔ اب بندہ اس عبادت کو کر کے اللہ سے کہے اللہ تیرے شایہ نشان نہیں کر سکا، نہ وہ سجدہ کر سکا، نہ ویسا رکوع کر سکا، نہ ویسا ذکر کر سکا، نہ ویسی تسبیح کر سکا، بہرحال تیرے شایہ نشان تو کچھ نہیں ہوا، تو قبول فرما لے، اس لیے کہ تو قبول فرمانے والا ہے، میں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، یہ بندہ مسکین ہوں۔ یہ اللہ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ نہ ہو اللہ قبول کر لیں گے۔ اور اگر آدمی کچھ کرنے کے بعد اس کے اوپر ناز کرے، فخر کرے، غرور کرے، ڈینگے مارنے لگے میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے ایسا کیا، تو اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ اس کی عبادت قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجبور ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو اسی کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا شعر، دری راہ حق عجز و مسکینیت، بے استطاعت و خیشتن بینیت۔ مظہوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ بھی سن لیجئے، وہ تو اردو میں ہے۔ ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی، اللہ اکبر، کہتے ہیں ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی ہے میری رسوائی۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، تقویٰ اختیار کر رہا ہے اور اس پہ ناز اور غرور کر رہا ہے، مظہوب صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے تو رندی اچھی ہے۔ اور ایک آدمی زاہد جاہ میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اس سے اچھی تو جو ہے رسوائی ہے۔ تو آدمی کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عبادتوں کی قبولیت موقوف ہے عاجزی و انکساری و تواضع پر، کہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر کے کہے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، تیری شایہ نشان جیسا میں ہوں ویسے ہی کر سکا ہوں۔ فارسی کے کچھ اشعار اور سنا دیتا ہوں اس پر، وہ بھی بڑے عجیب ہیں کسی کے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا ہے کسی اللہ والے نے،
اس میں کہا تو بعلم ازل مرادیدی، تو بعلم ازل مرادیدی، دیدی آنکھیں بعیب بخریدی، تو بعلم و من بعیب ہما، رد مکن آنچ خود پسندیدی۔ فارسی سمجھنے والے تو سمجھیں گے، لیکن جو فارسی نہیں سمجھتے ان کے لیے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ میں نے خود اشعار میں کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے اشعار میں۔ اللہ سے خطاب ہے، آپ نے جب ازل میں خریدا مجھے، آپ نے جب ازل میں خریدا مجھے، عیب سے متصف ہی تو پایا مجھے۔ آپ نے جب ازل میں خریدا مجھے، عیب سے متصف ہی تو پایا مجھے۔ عیب مجھ میں اے مولا وہی آج ہے، پھر تو واپس نہ کرنا اے مولا مجھے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں تو ازل ہی سے عیبدار ہوں، جب سے بنا ہوں عیبوں کا پتلا ہوں، جب سے بنا ہوں عیبوں کا مرکز ہوں، جب سے بنا ہوں عیبوں کا معجون مرکب ہوں۔ عیب ہی عیب ہے میرے اندر۔ جب سے آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے لیا ہے، تب سے میں ویسے ہی ہوں۔ جب ویسے ہی ہوں تو آپ نے جب مجھے اس وقت لے لیا، خرید لیا سے اشارہ ہے ایک آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کے مالوں کو، مسلمانوں کی جانوں کو خرید لیا ہے اس بات کے عوض میں کہ ان کو جنت دے گا۔ اب خرید لیا نا اللہ نے، جب یہ خریدا ہماری جانوں کو تو کیا اللہ نے ہمیں بے عیب خریدا تھا یا با عیب خریدا تھا؟ اس وقت بھی تو عیبدار ہی تھے، جب سے پیدا ہوئے عیبدار ہیں۔ کوئی عیب نہ ہو تو یہی عیب کیا کم ہے کہ ہم عدم سے نکل کے آئے ہیں عدم میں جانے والے۔ اگر کوئی اور عیب نہیں ہے تو یہی تو سب سے بڑا عیب ہے۔ وجود اگر سب سے بڑی خوبی و کمال ہے، معدوم ہونا سب سے بڑا عیب ہے۔ لہذا اگر کسی مخلوق میں کوئی اور عیب نہیں ہے تو یہی سب سے بڑا عیب ہے۔ یہ مٹی ہے، پلید ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جب اے اللہ آپ نے مجھے اس وقت خریدا تھا تو اس وقت بھی تو مجھے متصف بعیب ہی تو پایا تھا۔ جب آپ نے اس وقت مجھے عیب کے ساتھ میں خرید لیا دیکھ کر، تو اب مجھے واپس نہیں کر سکتے آپ، اسی عیب کے ساتھ قبول کر لیجئے۔ نماز عیبداری ہوگی، ذکر عیبدار ہی ہوگا، اور سجدہ عیبدار ہی ہوگا، جیسا کچھ بھی ہو ناقص ہی ناقص ہوگا۔ اس لیے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک دکاندار سے ایک چیز خریدتا ہے، جب خریدا تو دیکھا ہاں اس کے اندر یہ عیب ہے، ٹھیک ہے بھائی پیسے دے دیا، گھر جا کے واپس لا کے کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے دیکھ کے خریدا ہے نا، اس لیے آپ واپس نہیں کر سکتے۔ وہی مضمون اس کے اندر ادا کیا گیا ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے جب ازل میں خریدا مجھے، عیب سے متصف ہی تو پایا مجھے۔ عیب مجھ میں اے مولا وہی آج ہے، پھر تو واپس نہ کرنا اے مولا مجھے۔ تو اگر ہم اس عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے کہیں تو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ قبول کر لیں گے، اس لیے کہ اللہ ہماری عبادت کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھاتا ہوں کہ ہماری عبادتیں جو باعیب ہوتی ہیں، با نقص ہوتی ہیں، اس کے اندر ہر طرح کا عیب اور ہر طرح کی بیماری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کر سکتے ہیں۔ اس لیے قبول کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ کیا ہم عبادت کریں گے تو اللہ کے کوئی پر لگ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا کوئی محتاج ہے کہ ہماری عبادت کو لے کر اللہ کی کوئی شان بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کوئی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی حکومت اور طاقت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی محتاج نہیں۔ ہاں ہم محتاج ہیں اللہ کے، اور عبادت کا حکم
اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم عبادتیں کر کے میرے سامنے عاجز بنو، عاجز بننا ہی تم کو میں اوپر اٹھانے کے لیے قبول کر لوں۔ جب بندہ عاجز بنے گا، یہی عاجزی و تواضع و انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ لہذا یہ فلسفہ ہے کہ اگر عبادت ہم کمزور انداز کی کریں لیکن اللہ کے سامنے عاجز بن جائے، قبول ہو جائے۔ لیکن اگر بہت اچھی کرنے کے باوجود بھی، اگرچہ اچھی کر تو نہیں سکتا آدمی، لیکن بہرحال اپنے خیال کے مطابق کچھ اچھی کر لینے کے باوجود بھی فخر و غرور میں مبتلا ہوگا تو اس کی عبادت اسی کے منہ پہ دے ماری جائے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے، حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ ابن الجوزی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، حنبلی فقیہ تھے، اور بڑے بزرگ اور اللہ والے بھی تھے۔ حدیث میں تو ان کا پایا بہت اونچا ہے، اپنے زمانے کے مائع ناز محدث تھے، اور اس کے ساتھ فقیہ بھی تھے اور پھر بڑے اللہ والے بھی تھے۔ واز جب وہ کہتے تھے، اور ان کا زمانہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک زمانہ ہے، دونوں ہم عصر ہیں۔ ان کی مجلس سے واز لگتی تھی تو 1-1 لاکھ آدمی جمع ہوتے تھے، اور یہی حال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ ان کی مجلس لگتی تھی 1-1 لاکھ آدمی جمع ہوتے تھے، اور یہ کرامت تھی کہ پہلی صف والا اور سامنے والے جس طرح سن لیتے تھے، 1 لاکھ کا مجمع آخر تک بھی ان کی آواز اسی طرح سنتا تھا۔ تو یہ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں، اپنی ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سید الخاطر، اس کے اندر انہوں نے اپنا واقعہ خود ہی لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں واز کر رہا تھا، بہت بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور میرا واز سن کر لوگ تڑپ رہے تھے۔ یہ تاثیر تھی، بنا کی تاثیر، لوگ تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، بے قابو ہو رہے تھے، عجیب و غریب کیفیت پورے مجمع پر طاری تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارے لوگ میرا واز سن کے تڑپ رہے ہیں، اور عجیب و غریب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف کو کنارے ہوا اور بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، یہ تیرے بندے میری بات سن کر تیری عظمت، تیری جلالت، آخرت کی فکر، آخرت کی طلب میں یوں تڑپ رہے ہیں اور روتے اور پلاتے جا رہے ہیں، اور یہ کیفیت عجیب ان کے اوپر طاری ہو گئی ہے، لیکن میرے اندر خود یہ بات نہیں آئی ہے۔ اے اللہ، میں ان کو اتنا متاثر کر رہا ہوں لیکن اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں ایسی باتیں۔ اے اللہ، اس کی وجہ سے اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دینا چاہتا ہے تو کم سے کم ان لوگوں سے چھپا کے ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بھی اسی لیے سنایا کہ ان اللہ کے نیک بندے کی بات کتنی قابل غور ہے کہ علامہ ابن الجوزی اتنی بڑی عظیم شخصیت، اس کے باوجود وہ اللہ سے یوں التجا کر رہے ہیں، اے اللہ، اگر تو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے میں تو جہنم ہی کا مستحق ہوں، بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے ان لوگوں سے چھپا کے ڈال دے، ورنہ یہ سوچیں گے کہ یہ ہم کو واز کہتا تھا، اس کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، بس یہ شرم آئے گی مجھے، اس کی وجہ سے ذرا چھپا کے جہنم میں ڈال دیجیے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ان اولیاء اللہ پر تواضع اور عاجزی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن آج بیشتر لوگ ایسے ہیں، نماز، ذکر، تلاوت، نیکیاں، عبادتیں، خدمت اور مختلف نیک کام کر کر تکبر میں، ناز میں، فخر میں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ باقی نہیں رہتا،
اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے اپنی عبادت کو مقبول بنانے کے لیے کہ عبادت کر کے اللہ سے عاجزانہ کہیں اے اللہ کوتاہی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے، میری نماز کے اندر بہت قصور ہے، میرے ذکر کے اندر بڑا قصور ہے، بہت کمی آ گئی ہے، بڑی کمی پہلے سے بھی ہے، اس لیے اللہ یہ عیبدار عبادت محض اپنے فضل سے کرم سے قبول کر لے۔ اور حدیث میں ہم کو سمجھایا بھی گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ جائے گا۔ معلوم ہوا ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری عبادت، ہماری خدمت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر جنت مل جائے آدمی کو اور وہ قبول ہو جائے، بس اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کرنا چاہے بس قبول کر لے گا، لیکن شرط وہی ہے عاجز بنے رہو، ناز نہ کرو، نیاز اختیار کرو۔ یہ نیاز والا مسئلہ ہے، نیاز رہے گا قبول ہوگی، ناز رہے گا اللہ پھینک دے گا۔ اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ تو لہذا اللہ کی عظمت کو، جلالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عاجزانہ کیفیت اختیار کی جائے، یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات گزشتہ ہفتے عرض کی تھی، وہ ہے اخلاص، کہ عبادت کو قبول کروانے اخلاص کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آج دوسری بات آپ کے سامنے عرض کی گئی وہ ہے عجز و نیاز، انکساری و تواضع۔ اب ایک اور چیز رہ گئی ہے، اس کو اگلے ہفتے عرض کروں گا، اور وہ ہے فکر معال، کہ بعد میں میرا کیا ہوگا، اس کی فکر، یہ فکر بھی بڑی ضروری، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کیا جائے گا۔ یہ بھی وہ چیز ہے جس سے آدمی کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہوتی تو آدمی کی عبادت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، محض اپنے احسان سے، ورنہ تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔